تقریباً 10-11 جولائی کی بات ہے، 2020 کی بات کر رہا ہوں، اور خبر آئی ہے کہ یو کے نے سعودی عرب پر کچھ پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ سو یو کے ہیز ڈیسائیڈڈ فار سم سینکشنز on Saudi Arabia due to the abuse of the human rights۔ یہ عنوان کچھ میڈیا پر لگا ہے، واللہ عالم کہ یہ سینکشنز سے کیا مراد ہے ان کی، مگر مجھے تو ایک نقطہ آپ کے سامنے درد دل کے ساتھ رکھنا مقصود ہے کہ مسلمانوں کے لیے دوہرا معیار، یعنی کہ کشمیر میں 70 برسوں سے انڈیا نے کیا ظلم ڈھایا ہے، یہاں کوئی حقوق العباد کی اور انسانی حقوق کی کوئی پامالی نہیں ہو رہی۔ فلسطین میں غاصبانہ قبضہ اسرائیل کا اور وہاں کے یہود کا اور وہاں مسلمانوں کا قتل عام، کبھی 1982 کی بات ہے کہ شتیلہ اور صابرہ کے کیمپس میں ہزاروں مسلمانوں کو بچوں سمیت شہید کیا گیا، یہ کوئی حقوق انسانی کی پامالی نہیں تھی۔ آج بھی جو غاصبانہ قبضہ یہود کا ہے اسرائیل میں، اسرائیل کے یہود کا فلسطین میں، اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے جاتے ہیں، یہاں کوئی حقوق انسانی کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کی ایک قدیم مسجد بابری مسجد شہید کر دی گئی، پرانا واقعہ ہے بھارت میں، اور مسلمانوں پر زندگی تنگ کی جا رہی ہے، ان کے لیے نئے نئے قوانین بنا کر ان کو کارنر کیا جا رہا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ کوئی حقوق انسانی کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی۔ برما کے مسلمانوں کو تہہ تیغ کیا گیا، ان کے لاشوں کے لاشیں گرا دیے گئے، زندگی ان پر اجیرن کر دی گئی، کوئی یہاں پر حقوق انسانی کی پامالی نہیں۔ شام سے 70 لاکھ مسلمانوں کو بے گھر کر کے ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، زندگی ان پر تنگ کر دی گئی، ان کے لاشوں کے انبار لگا دیے گئے۔ حد یہ ہوئی کہ ماضی قریب کا واقعہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کی بے حرمتی کی گئی، اور وہاں سے جو بھی قبر کی باقیات ان کو نکال دیا گیا، یہ کوئی حقوق انسانی کی پامالی نہیں۔ عراق میں کبھی سینکشنز لگی تھیں اور لاکھوں بچے شہید ہو گئے تھے، اور 10 لاکھ کے قریب جانیں برباد کر دی گئیں اور ان کو شہید کر دیا گیا، یہ کوئی حقوق انسانی کی پامالی نہیں تھی۔ افغانستان میں دنیا میں سب سے زیادہ اپاہجوں کی تعداد ہو گئی، معذورین کی تعداد ہو گئی، ایک بہانہ بنا کر 9/11 کا مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی گئی اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیا گیا، لاکھوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، لاکھوں کو معذور کر دیا گیا، یہ کوئی حقوق انسانی کی پامالی نہیں تھی۔ میرا سوال تو وہی ہے، مسلمان کے لیے دوہرا معیار، یعنی اسرائیل جو کچھ کرے، انڈیا جو کچھ کرے، امریکہ جو کچھ کرے، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے نام پر جو کچھ کیا جائے عراق میں، اور ٹوئن ٹاورز کا بہانہ بنا کر جو کچھ کیا جائے افغانستان میں، اور شام کے اندر جو بربادی کا سامان ہم دیکھتے ہیں، برما میں جو کچھ ہم بربادی کا سامان دیکھتے ہیں، یہ تو کوئی دہشت گردی نہیں ہے، یہ تو کوئی خلاف ورزی حقوق انسانی کی نہیں ہے۔ ان اقوام اور ان ممالک کے خلاف تو کوئی سینکشنز کی بات نہ ہو، کوئی پابندیوں کی بات نہ ہو، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمان پر۔ کبھی سعودیہ سو کالڈ، ابھی بات ہو رہی ہے جولائی کی 10-11 تاریخ کی بات ہے، سن 2020 کی میں بات کر رہا ہوں، کہ جناب وہاں پہ حقوق انسانی کی پامالی ہو رہی ہے، نظر آتا ہے تو مسلمان، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمان پر ہماری آنکھیں کب کھولیں گی؟ آج بھی ہمارے یہاں کچھ لوگ دلداد ہیں اس تہذیب کے افراد کے، آج بھی ہمارے کچھ لوگ انہی کو مستند ان کا فرمایا ہوا کہتے ہیں، آج بھی ہمارے یہاں کچھ لوگ اسی تہذیب کو جو ہے وہ آئیڈیل سمجھتے ہیں، تو وہاں والوں کے تو یہ معاملات ہیں، وہاں والوں کا تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے۔ تو سوال تو یہی ہے کہ دوہرا معیار صرف مسلمان کے لیے، کیا اب بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی؟ اللہ اور اس کے دین کی مخالفت کرنے والے، دین اسلام کی مخالفت کرنے والے، کیا ان کو ہم آئیڈیل بنائیں؟ ان کو یہ کہیں کہ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، ان کی تہذیب کو ہم کہیں کہ بہترین تہذیب، جن کا یہ چہرہ دوہرے معیار کا اور ڈبل سٹینڈرڈ کا ہمارے سامنے آتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الکفر ملت واحدہ، کفر ملت واحد ہے۔ جب مسلمانوں کا معاملہ آ جائے، اسلام کا معاملہ آ جائے، یہ سارے اکٹھے نظر آئیں گے۔ اور رسول پاک علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے، وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 120 میں، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو، تم اپنے عقید اور ایمان اور دین کو چھوڑ کر جب تک ان کی ملت کی طرف نہ چلے جاؤ، یہ تم سے کبھی راضی نہ ہوں گے۔ ہم تو ڈو مور
ڈو مور کرتے رہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، اور ان کا یہ دوہرا معیار ہمارے سامنے آئے، کیا ہماری آنکھیں کھولیں گی یا نہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا دے اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اللہ ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور اس کی پیروی سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ www.darsequran.com